جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ اور ہنسی کیوں آتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے، آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، شادی شدہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اچھی صلاحیتوں والے ہیں، لیکن یہ ایسا کام کرتے ہوئے جب دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنے نادان ہیں۔ میں آج اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوں جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے نا، جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی کو حقیر نہیں کہہ رہا، کسی کی انسلٹ نہیں، کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا، بس میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ بڑے صرف قد میں ہوتے ہیں، ہاں سمجھداری نہیں ہوتی ان میں، صلاحیت نہیں ہوتی، اور انسان کا سمجھدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیسے سمجھدار ہیں یہ لوگ؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بڑے تو ہو گئے ہیں، بیوی بچے والے ہو گئے ہیں، باپ بن چکے ہیں، دادا بھی بن چکے ہیں، لیکن عقل آج بھی وہی کی وہی ہے۔ کیسے سمجھدار ہو یار؟ میں جب ان کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ بتاؤ، ایسے سمجھدار ہوتے ساتھ ان کے ایسے کام ہیں، ایسے سمجھدار ہوتے ساتھ یہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں، کیا ان کو عقل ہے یا نہیں ہے؟ سمجھداری ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیسے؟ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، بندہ اگر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے، اب اس بات پہ تھوڑا غور دو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس کو آپ سے کوئی کام ہے اور وہ کام آپ کے سوا کوئی نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے؟ وہ گھر سے نکلا تمہاری برائی کرتے ہوئے، اللہ اکبر میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ وہ انسان گھر سے نکلا آپ کی برائی کرتے ہوئے، اب کتنے سارے اور اس کے ساتھ لوگ آپ کی وہی برائی میں شامل ہیں۔ وہ آپ کے گھر آیا بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، وہ باقی باہر رہ گئے سب، اب آپ سے آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی زندگی پر افسوس کر رہا ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی مانگ کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے، سمجھتے ہو؟ آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ سے اپنے کام بنوا رہا ہے، آپ سے معافی مانگ رہا ہے، سمجھتے ہو؟ اس بات کے بارے میں سوچو، آپ کو کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے؟ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ سے اپنے کام بنوا رہا ہے۔ دیکھو دنیاوی اعتبار سے ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ میں بات کہاں کہہ رہا ہوں آپ اب سمجھو گے۔ اب جب آپ نے اس کے کام کو سنا، آپ نے اس کی ساری باتوں کو سنا، اور اس کی جو بات ہونی تھی، جو کرنی تھی وہ ہوئی، آپ نے جتنا ہو سکا اس کی باتوں کو پورا کیا۔ وہ بندہ آپ کے گھر سے نکلا اور پھر نکلتے پھر آپ کی برائی شروع، تو آپ کو یہ بندہ کیسا لگا مجھے بتاؤ؟ گھر سے نکلا، تمہاری برائی کرتے ہوئے آیا، تمہارے گھر میں آیا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ بیٹھا، تم سے بات چیت کی، گفتگو کی، جو تم نے اس کے کام کیے وہ کام کیے، اور پھر وہ تمہارے گھر سے نکلا، پھر تمہاری برائی میں مشغول ہو کر چلا گیا، تو آپ کا ایسے بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہو گے اس بارے میں؟ بتاؤ، ارے بولو تو صحیح، سمجھدار کہو گے اسے؟ کیسا ہے وہ؟ ہاں، اسے تم اچھا نہیں کہو گے، ابے ہم تیرا کام بن تو ہماری برائی کر رہا ہے، تو آپ کو اس سے محبت ہوگی؟ اس سے آپ پیار جتاؤ گے؟ ہاں، نہیں جتاؤ گے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کتنی؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ ماں باپ اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ میں بھی ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں سے دی، اور ایک ماں اتنی محبت کرتی، تو سوچو 70 ماں والا پیار کرنے والا اللہ وہ کیسی محبت کرتا ہوگا، ہیں؟ کیسی محبت کرتا ہوگا؟ کیا شان ہے میرے اللہ کی۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان ابھی آپ کے گھر آیا تھا وہ کتنا سمجھدار تھا، آپ نے دیکھا۔ اب آپ اس چیز کے بارے میں غور کرو، جو یہ میں بتانے لگا ہوں، جو یہ پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میرے بھائیوں
اب اس بات پر غور کرو کہ جو یہ میں اب آپ کو پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، پوائنٹ کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تم اپنوں اوپر غور کرنا۔ ہاں، جو یہ بات سن رہا ہے وہ اپنے اوپر غور کرے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو ایسا نہیں ہوں۔ ایک بندے کی شادی ہوئی، شادی کے دن دلہا بنا، ان نے خوب اللہ کے نافرمانے والے کام کیے، خوب رسم و رواج چلائیں، ٹھیک؟ جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کہتا ہے میں اپنے بندے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ اس نے اس کی خوب نافرمانی کری، خوب اس کے حکموں کو توڑا، خوب ناچ گانے کرے، خوب بے حیائی پھیلائی، خوب دنگے فساد کرے، خوب لڑائیاں کریں، خوب جھگڑے کرے، خوب اللہ کے نافرمانی میں مبتلا رہا، خوب اس نے زنا بھی کرا، سود بھی کھایا، حرام بھی کھایا، چوری بھی کری، ڈاکہ بھی ڈالا، اس نے ہر وہ کام کیا جو اسے نہیں کرنا تھا، ہر وہ کام کیا۔ وہ انسان جو ہمیں سمجھدار دکھتا ہے، بڑا دکھتا ہے، سمجھتے ہو، آج اس کی شادی ہے، اب وہ گھر سے نکلا، اب وہ گاڑی پہ ہو یا گھوڑے پر ہو، سمجھتے ہو، اب پیچھے کیا ہوگا کہ باراتی آگے ہوں گے، ڈھول تاشے بج رہے ہوں گے، لوگ ناچ رہے ہوں گے، دولہا جو گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کے چہرے پر اسمائل ہوگی، وہاں عورت کی کوئی قدر نہیں ہوگی، سب بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی۔ آدمی عورتوں پہ نگاہ ڈالیں یا عورتیں آدمیوں پر نگاہ ڈالیں، وہ بے حیائی کیسی پھیلیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی فرمان برداری والا کام ہے، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والا کام ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا کام ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جہنم میں اوندے منہ پھینک دینے والے کام ہیں؟ بتاؤ، یہ جہنم میں دھکا دینے والے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کام ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ یہ وہ بندے کر رہے ہیں جن سے اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ بندے اس اللہ کے ساتھ کیا صلہ کر رہے ہیں؟ گھر سے نکلے، بارات چل رہی ہے، نوٹ اڑائے جا رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، دولہا خوش ہو رہا ہے اور خوب ڈھول تاشے ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ اب چلتے 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 ایک دو گلی کراس کری، بہرحال مسجد کے گیٹ پر آیا، خوب اللہ کا حکم توڑتا آیا، خوب اللہ کی نافرمانی کرتا آیا، خوب اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا آیا، بے حیائی پھیلاتا آیا۔ اب حضرت جی مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب وضو کیا، اللہ کے سامنے آئے، اے اللہ بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، اے اللہ آج تو نے اس قابل مجھے بنایا ہے کہ آج میری شادی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے حکم پر بتانے والے کام کرنے والی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہ کتنا بڑا سمجھدار ہے، اپنے مالک کے گھر میں آیا ہے، اپنے اللہ کے گھر میں آیا ہے، اس کو اپنے دل کی خواہش بتا رہا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں اللہ سے بات کر رہا ہے، اور اللہ سے اپنی مناسب جو اس کی چیزیں ہیں، جو اس کی زندگی کو گزارے کے لیے ہیں، وہ ان کو مانگ رہا ہے۔ اللہ کو جو دینا ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے، سمجھتے ہو؟ اب اس بات کے بارے میں غور کرو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر زندگی بتانے کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی اب نہیں بتانے والی باتیں کر رہا ہے، اب گناہوں سے، زناہوں سے، چوریوں سے، بے حیائیوں سے، بے پردگیوں سے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اب اس بندے نے اللہ سے باتیں کی ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، اب یہ دعا کے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے، دعا پوری کرتا ہے، اب یہ مسجد سے نکلتا ہے، اب یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کون اور میں کون۔ یہ سمجھدار بندہ، کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح، اللہ ہم سب کو معاف کرے، کتنے لوگ کرتے ہیں۔
اب لوگ کہتے ہیں گھر والے نہیں مانتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، گھر والے تجھ سے آگے ہو جائیں گے؟ مجھے بتاؤ. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ان کو اپنا جواب دینا ہے، تجھے اپنا جواب دینا ہے. سمجھتے ہو؟ اب گھر والے، بھائی برا لگے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، کہ اگر گھر والے سارے بیٹھ کر گوبر کھائیں تم کھاؤ گے زبردستی؟ کہ گھر والے کہہ رہے تھے زبردستی کھا رہے تھے، مجھے کھلائے زبردستی، کھاؤ گے؟ نہیں کھانے کے ہو. کھامے گو بیٹھ کر تم کھاؤ گے؟ ہاں، یہ دکھ رہا ہے تمہیں، یہ بے عزتی کا کام ہے، انسلٹ کی چیز ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ارے لوگ سنیں گے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں، تم سے گوبر نہیں کھایا جا رہا گھر والوں کے کہنے پر، لیکن بے حیائی کر رہے ہو گھر والوں کے کہنے پر. یہ گھر والوں کو اور شیطان کو تو تم نے خواہ ذلیل کروا رکھا ہے، ان کو تو بدنام کر رکھا ہے. کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ کرا دیا، گھر والوں نے یہ کرا دیا. اللہ کے بندے، تو نے اپنے نفس پر ہی قابو نہیں پایا. بھائی ہم سب گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن معافی مانگنے کے بعد تو ہم کم سے کم ان گناہوں سے بچیں. اب وہ بندہ گھر سے نکلا ہے، بے حیائی کرتا ہوا آیا ہے، اپنے اللہ کے سامنے آ کر اس نے سجدہ کیا ہے، اللہ سے باتیں کی ہیں، اللہ سے آپس میں ڈسکس کیا ہے. اب پھر مسجد سے نکلتا ہے، پھر گھوڑی پہ چڑھتا ہے، پھر وہی بے حیائی، پھر وہی ڈھول تاسے بجاتا ہے، پھر ایسی ودا ہوتا ہے. پھر ڈھول بجتے ہیں، پھر ناچ گانے ہوتے ہیں، پھر اس کے چہرے پر وہ والی مسکراہٹ پھر آ جاتی ہے. یہ کیسی عقل ہے اللہ کے بندو؟ کیسے سمجھدار ہو تم؟ یہ سمجھداروں والی باتیں ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سمجھداروں والی باتیں ہیں؟ پھر بندہ کہتا ہے کہ ارے ایک ہی دن تو آتا ہے، موت ایک بار آئے گی، بس تو مان یا نہ مان، موت ایک بار آئے گی، موقع نہیں ملنے کا ہے. سمجھتے ہو؟ ارے رشتہ دار نہیں مان رہے تھے، ارے یہ نہیں ماننے تھے. ارے تم رشتہ داروں کو کہاں اچھا مانتے ہو؟ آج کے کلچر کو دیکھ کر کہتا ہوں، رشتہ داروں کو کون اچھا کہتا ہے؟ اب تو فیملیوں میں ہی کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ میری چیزوں سے جلتا ہے. فیملیوں میں یہ حال ہے لوگوں کا، تم رشتہ داروں کی بات کرتے ہو.